السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی قسط نمبر 42، جو کہ ہے وارق اور مائرہ اسپیشل ایپیسوڈ، وہ بھی کچھ پیارے پیارے ریڈرز کی فرمائش پر کہ ایک اسپیشل تو ہونی چاہیے، تو جی آگے اسپیشل پلس اسپیشل ایپیسوڈ جیسی آپ لوگ چاہتے تھے، بالکل ویسی ایپیسوڈ۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عریج آپ تو باتیں کرتے ہوئے آدھی ایپیسوڈ نکال دیتی ہو، تو بھائی بہنوں میری جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ صرف 2 یا 2.5 منٹ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کی ایپیسوڈ ہی ہوتی ہے، اور باقی جس کو زیادہ مسئلہ ہے وہ اسکپ کر دیا کرو، لیکن عریج کی آواز بند نہیں ہو سکتی، عریج کی زبان میں کھجلی ہوتی رہتی ہے، تو عریج چپ نہیں رہ سکتی۔ پہلے بات، نیچے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، وہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں چل رہا ہے یار۔ میں نے آپ کو بتایا میں نے کہ ہم 3rd فلور پہ رہتے ہیں، تو نیچے ہمارا پلازا ہے، تو اس پلازے میں نئی دکانیں بن رہی ہیں، تو وہاں پہ نا ایسے وہ وائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو پچھلی والی ایپیسوڈ پہ بھی شاید اسی کی آواز تھی، اور میں باہر بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر، تو میں کہہ رہی ہوں جنت سے ہوا آ رہی ہے، تو میں جنت سے ہواؤں کے مزے لوٹ رہی ہوں، تو میں تو اندر جا کے بالکل بھی ریکارڈنگ نہیں کروں گی، اندر بہت گرمی ہے یار، میں نہیں رہ سکتی اتنی گرمی میں۔ اور خاص کر آج کل پنکھے کی ہوا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اتنی تتی تتی ہوا آتی ہے، مطلب گرم گرم ہوا آتی ہے۔ ابھی کچھ پوچھیں گے تتی تتی کیا ہوتا ہے؟ تتی تتی گرم گرم ہوا کو بولتے ہیں۔ اور باتیں عریج کرے گی، عریج کا منہ بند نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے عریج کے بولنے سے تو آپ نا اسٹارٹنگ کے 2.5 منٹ کی اسکپ کر دیا کرو، لیکن مجھے چپ رہنے کے لیے مت کہا کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں چپ نہیں رہ سکتی یار، مجھ سے اتنا پروفیشنل نہیں ہوا جاتا۔ چلے شروع کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ اسٹارٹنگ سے۔ یار بندہ اپنے دل کی بات بھی نہ کر سکے، اتنا پھر لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں اپنے بولنے کے لیے تو لکھتی ہوں۔ تو اب ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال میں کچھ زیادہ بول گئی ہوں، لیکن یار میں بولوں گی، میں چپ نہیں رہ سکتی، تو جس کو مسئلہ ہے میرے بولنے سے وہ ایک تو میوٹ کر دیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عریج آپ ریکارڈنگ نہ کرو، بھائی میں کیوں ریکارڈنگ نہ کروں؟ ریکارڈنگ نہیں کروں گی تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے یوٹیوب سے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ میری آواز نہ سنو تو آپ مجھے میوٹ کر دو، میری بولتی بند کر دو، میرا گلا گھونٹ دو، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے منع مت کیا کرو، میں نے چپ نہیں رہنا۔ اوکے، اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ونر کی بات کیا ہی کرنی، پچھلی ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ صبا ملک ونر ہیں، تو اس والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ونر ہے سوزین شیخ، کیونکہ مجھے دونوں کا ریویو بہت پسند آیا تھا، تو میں نے سوچا سرپرائز ایپیسوڈ تو میں ویسے بھی دینے والی ہوں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں سوزین کو بول دوں گی ونر، تو آپ دونوں ونر ہیں، پچھلی ایپیسوڈ کی صبا ملک، اس ایپیسوڈ کی سوزین شیخ۔ تو یار ابھی آپ لوگوں نے پھر سے کر دینا ہے کہ ریچی تو باتیں ختم نہیں ہوتی، تو چلو ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 42، وارق مائرہ اسپیشل ایپیسوڈ، تحریر عریج شاہ۔ اس کا حسین آتشی روپ اسے بری طرح سے بہکائے دے رہا تھا، وہ جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے پاس آ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کو چینج کروا لینا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اس حسین روپ میں زیادہ دیر تک دیکھے جس میں وہ اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، کیونکہ اس کا یہ روپ کہیں نہ کہیں اس کے اندر اپنے حقوق لینے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی تمہارے ساتھ؟ سیدھے طریقے سے چل بھی نہیں سکتی کیا؟ وہ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے قریب آنے پر اس کی دھڑکنوں میں الگ ہی اشتعال برپا ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ رو رہی تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ چھوٹو اور احمد سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ یوں رونے لگی؟ اوہو، کہیں تمہیں تاشفین کی یاد تو نہیں آ رہی؟ ارادہ تو تمہارا اس کی دلہن بن کر اس کی سیج سجانے کا تھا نا؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، نہ جانے کیوں وہ اتنا کروا ہوتا جا رہا تھا، ورنہ کسی لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانے والا تو وہ ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، بالکل اسی کو یاد کر کے رو رہی ہوں، کیونکہ وہی تو ایک سچا دوست تھا میرا، جو زندگی کے ہر قدم پر میرے ساتھ تھا، وہ میری غلطیوں پر پردہ ڈالا کرتا تھا، وہی تو میرا دوست تھا جو مجھے بتایا کرتا تھا، مائرہ تم کچھ بھی کر لو میں ہوں نا،
تمہیں کبھی کسی مصیبت میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ کتنے بیوقوف ہو تم لوگ، میرا بیٹا، میرا بھائی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ جانتے ہی نہیں کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ آج تم لوگوں کو تاشفین اور تناوش کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھنا ہے۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ آج تم لوگ چاہتے ہو کہ تاشفین ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے پاس آ جائے۔ آج تم لوگ دعوے دار ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن جب وہ وہاں نیو یارک کی سڑکوں پر بھوکا پیاسا سردی میں ٹھٹر رہا تھا، تب کہاں پر گئی تھی تم لوگوں کی یہ محبت؟ تم چاہتے ہو تاشفین یہاں آ جائے، اس گھر میں تم لوگوں کے ساتھ رہے، لیکن کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی کے 17 سال اس نے کہاں گزارے ہیں، وہ کس طرح سے رہا ہے؟ اور ماننا پڑے گا تمہارے دماغ کو، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن تم نے میرے بارے میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہا۔ اتنے پاگل ہو تم لوگ کہ تاشفین نے بس ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو تم لوگوں نے پاگلوں کی طرح اس کی بات پر یقین کر لیا۔ تمہارے تاشفین والے طعنوں پر نا مجھے تم پر غصہ نہیں آتا، بلکہ ہنسی آتی ہے تمہاری بے وقوفی پر، کیونکہ تاشفین نے یہ جھوٹ صرف تم لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا۔ تم لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کی بات پر یقین کر لیا تم لوگوں نے۔ تم لوگ جانتے ہو تاشفین تم لوگوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تم لوگ صرف اس بات پر یقین کرتے ہو جو سامنے ہوتی ہے۔ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں والد صاحب۔ تم لوگوں نے کبھی اس ہیڈن پہلو کو دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ اس پر یقین کیا جو تم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تاشفین کی ماں نے کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو اس کے باپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس سے ملنے کی۔ تاشفین کی ماں نے کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش ہے، تو تمہارے باپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہی نہیں کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ تاشفین کی ماں نے کہہ دیا کہ تاشفین کو اس کے باپ کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے، تو تمہارے باپ نے کبھی اسے کچھ دینے کی کوشش کی ہی نہیں۔ تاشفین کے باپ نے کبھی تاشفین سے مل کر یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے۔ اس نے صرف وہ دیکھا جو تاشفین کی ماں اسے دکھانا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی ساری زندگی کبھی کوئی مطلب ہوگا، لیکن آج میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تاشفین جو تم لوگوں کے بارے میں کہتا تھا بالکل صحیح کہتا تھا۔ تم لوگ ویسے ہی ہو جیسا وہ بتاتا تھا۔ اور کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں کبھی اپنے کردار کے حوالے سے کوئی صفائی دوں گی، بالکل بھی نہیں۔ مجھے نہ تو تمہارے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی تم پر یہ بات ثابت کرنی ہے کہ تاشفین کے ساتھ میرا کوئی افیئر تھا۔ تم ساری زندگی یہ بات سمجھتے رہو، تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف سے باہر میں جاؤ تم اور تمہاری گھٹیا سوچ۔ وہ غصے سے کہتی اندر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وارث کتنی ہی دیر اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، لیکن ان ساری باتوں کا مطلب وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسے اگر کچھ سمجھ آیا تھا تو صرف اتنا کہ تاشفین کی ماں آج تک اس کے بارے میں سب کچھ جھوٹ بولتی آئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن صرف اپنی جیت کی خاطر اس عورت نے تاشفین کو اپنے باپ سے الگ کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید حالت دوبارہ آ گئی تھی۔ وہ اپنا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلا تو بابا کھڑے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت آپ یہاں؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تو کبھی بھی اس کے کمرے تک نہیں آتے تھے۔ وارث، کیا تم جانتے ہو؟ وہ ہاتھ میں ایک تصویر پکڑے حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا یہ کیا ہے اور آپ کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جی بابا، مجھے یہ پتہ ہے۔ اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے بس اتنا سا جواب دیا۔
कब से जानते हो तुम, और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? बाबा बरहम हुए थे। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता था बाबा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको किस तरह से बताऊं। मैं खुद कंफ्यूज था। पहले सब कुछ जानना चाहता था। मैं नहीं जानता कि इसे भी इन सब चीज़ों के बारे में कोई खबर है या नहीं। और सच कहूँ तो मुझे अब तक नहीं पता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। जब आज वो पार्टी में आया तो मुझे यही लगा कि वो कुछ बिगाड़ने आया है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। नहीं बाबा, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ना ही हम इस बारे में किसी को कुछ बताएंगे। और बेहतर है कि वो आदमी हमारे घर से दूर ही रहे। इसे हमें अपनी फैमिली से दूर रखना होगा। वो कुछ सोचते हुए बोला। जब बाबा ने हाँ में सर हिलाया। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मायरा के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुमने क्या करना है? इसके बारे में क्या सोचना है बाबा? इसे यहाँ लाने के पीछे इसके बारे में क्या सोचना है बाबा? इसे यहाँ लाने के पीछे वजह ताशफीन था, लेकिन तुम इसे अपने निकाह में शामिल कर चुके हो वारिक। वो तुम्हारी दुल्हन है। वो तुम्हारी बीवी के रूप में इस वक्त तुम्हारे कमरे में है। वो कभी ताशफीन की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो तुम्हारी बीवी है। इस पर तुम्हारा हक है। अगर तुम सारी ज़िंदगी अपनी बहन का घर आबाद करने में लगे रहोगे तो अपना घर कब बसाओगे? ताशफीन को यहाँ आते ना जाने कितने साल लग जाएंगे। तो क्या तब तक तुम सिर्फ ये सोचकर इस लड़की को अपने साथ रखोगे कि ताशफीन और तनावश के बीच की दीवार है? अपना घर नहीं बसाओगे? अपने बारे में नहीं सोचोगे? मायरा में मुझे बाज़ाहिर कोई बुराई नज़र नहीं आई। वो एक नॉर्मल सी लड़की है। अगर ताशफीन से मोहब्बत करती थी तब भी अब वो तुम्हारे निकाह में है, और तुम में इतना दम तो है ही कि तुम अपनी बीवी को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। क्या सारी ज़िंदगी वो ताशफीन की मोहब्बत बनकर रहेगी? नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इसे ताशफीन की ज़िंदगी से निकाल ही चुके हो तो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। वो मासूम इतनी भी बेमोल नहीं है कि तुम इसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो। न जाने बाबा ने क्या सोच कर ये सब कुछ कहा था, लेकिन इनकी बातें गलत नहीं थी। अगर वो ताशफीन से मोहब्बत करती थी तो अब इसका निकाह हो चुका था। अब इसे इसके साथ आगे बढ़ना था। और सच तो ये था कि कहीं न कहीं वारिक इस बात पर यकीन कर चुका था कि ताशफीन और इसका रिश्ता सिर्फ एक मजाक था, जो ताशफीन ने झूठ के तौर पर इस्तेमाल किया था। वरना मायरा इतने यकीन से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। जाओ मायरा, तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। हमारे अपने दिल से तो कर रही होगी। अपने दिल से हर तरह की उल्टी सीधी सोच को निकाल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकते हो। वो इसका कंधा थपथपाते हुए वहाँ से चले गए थे, जबकि वारिक भी दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आ गया। वो कमरे में आया तो वो सोने के लिए लेट चुकी थी। कल की तरह आज भी बीच में तकिए की दीवार कायम थी, जिसे देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो शायद वो सोई जागी कैफियत में थी। वो अपने हसीन रूप को बहुत ज़्यादा सादा से रूप में बदल चुकी थी। सफ़ेद कलर के कुर्ते के साथ सिंपल से पजामे में वो बहुत इजी सी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन एक बात मानने वाली थी कि वो इस रूप में भी क़यामत ढा रही थी। आज इसने इसका तकिया लेने की गलती नहीं की थी, बल्कि आज वो अपने तकिए में अपनी नींद पूरी कर रही थी।
اس نے شاید کل ہی نوٹ کر لیا تھا کہ اس کا تکیہ کون سا ہے، اور اب وہ ایسی کوئی غلطی دوبارہ نہیں کرنے والی تھی جس سے وہ اس کے قریب آ پاتا۔ کل رات اس کا یوں اچانک قریب آنا اسے بری طرح سے ڈرا گیا تھا۔ وہ آ کر اپنی سائٹ پر لیٹا تو آج دوسری طرف کروٹ لینے کے بجائے اس کی کروٹ مائرا کی طرف تھی۔ وہ ایک نظر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی خود ہی دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی۔ طارق نے اس کی حرکت کو بہت انجوائے کیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے اب سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے بازو پر ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی، اور پھر اپنی گردن پر گرم سانسوں کے لمس کے ساتھ اس نے کسی کے ہونٹوں کا لمس بھی محسوس کیا تھا۔ اس کے سارے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی طرف دیکھنے پر آمادہ کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ اس کا چہرہ تو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن لائٹ بلب کی روشنی میں وہ اس کے اوپر جھکا پوری طرح سے بہکا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس کا دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کیوں آیا تھا؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اسے اپنے بھائی کی گرل فرینڈ سمجھتا تھا، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتا تھا، تو وہ اس کے اتنے قریب کیوں آیا تھا؟ کیا رات کی تنہائی میں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ لیکن نیم اندھیرے میں نظر آتی اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کرتا اس کے لبوں پر شدت بری مہر ثبت کر گیا۔ انداز میں اتنی شدت تھی کہ مائرا بے ساختہ اسے خود سے دور کرنے کی جدوجہد کرنے لگی، لیکن وہ جیسے پوری طرح سے مدہوش تھا، جیسے وہ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو میں پوری طرح سے بہک گیا تھا۔ مائرا کی مزاحمتیں سرخ ہونٹوں سے گردن کا سفر کے دوران تھی۔ جیسے ہی طارق نے لب اس کی گردن پر رکھے، اس کے ہاتھ پیر حرکت کرنا چھوڑ چکے تھے، جبکہ وہ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ اس پر اپنا سایہ بنائے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ مائرا نے کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے وہ اس کی باہوں میں پڑی رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، جیسے دل دماغ ہر طرح کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ وہ بس اس کے لبوں کا لمس اپنے پور پر محسوس کرتی بس اپنے آپ کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ اگر وہ مزاحمت کرتی تو شاید یہ سب کچھ طارق کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا۔ شاید وہ اسے روک سکتی تھی اتنا آگے بڑھنے سے، لیکن اس نے اسے روکا ہی نہیں تھا۔ وہ خود بخود ساری حدیں پار کرتا چلا گیا، اور مائرا جو پوری طرح سے اس رشتے سے انکاری تھی، اس شخص کو اپنا شوہر مانتی ہی نہیں تھی، نہ جانے کیسے اس کی باہوں میں پگھلتی چلی گئی۔ اس کا شدت سے بھرپور انداز وہ ساری رات سہتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ طارق اس پر ابرِ کرم کی طرح برستا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ وہ کب سے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ کافی عجیب تھا۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا سمجھ رہا ہوگا یہ شخص کہ آخر کیوں اس نے اسے روکا نہیں؟ اور اگر اس نے اس سے جواب مانگا تو وہ اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیوں اسے انکار نہ کر سکی؟
کیوں اسے خود سے دور نہ کر سکے؟ وہ کوئی اس کو فورس تو نہیں کر رہا تھا، وہ مرد تھا، بہک سکتا تھا، وقتی جذبات سے مجبور ہو کر شاید اس کے پاس آ گیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی۔ اسے روکنا چاہیے تھا، اسے خود سے دور کرنا چاہیے تھا۔ کیوں وہ اس کے ساتھ اس رشتے کو قبول کر گئی تھی؟ وہ شخص اس کا ساری زندگی کا ساتھ نبھانے والا نہیں تھا، وہ صرف چند دن کی شادی تھی۔ تاشفین کے یہاں آتے ہی وہ اسے اس گھر سے دھکے مار کر نکالنے والا تھا اور اس کی جگہ شاید صدف کو لانے والا تھا، تو کیوں اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا؟ صدف اس کی پہلی محبت تھی، اس کی چاہت تھی، جو اس کا گھر بسانے والی تھی، جو اس کی زندگی بسانے والی تھی۔ کیا حالت تھی اس بیچاری کی کل اس نے دیکھا تھا؟ وہ سارا دن بولائے بولائے پھرتی، اپنی ماں کی ڈانٹ سنتی، اداس سی سب سے مل رہی تھی۔ وہ محبت کرتی تھی اس شخص سے، اور یہ بھی تو اس سے محبت کرتا تھا، تو کیسے اس کی محبت نے اسے اس کے پاس آنے کی اجازت دے دی تھی؟ کیا وہ صدف کو اس بارے میں بتا پائے گا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ مائرہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کے پاس یہ سب سے مضبوط دلیل تھی۔ وہ طلاق کے بعد صدف کے ساتھ آگے بڑھ جاتا اور وہ ساری زندگی اپنی غلطیوں پر پچھتاتی رہتی۔ ہاں، غلطی کی تھی، غلطی تو ہوئی تھی اس سے کل رات کہ اس نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا تھا، اور اب شاید اسے ساری زندگی اس غلطی پر پچھتانا تھا۔ وہ سوچوں میں بری طرح سے غرق تھی جب اچانک کسی نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے وارق، وہ چلاتے ہوئے بولی، جبکہ دوسری طرف تو کسی نے اس کے چلانے کا اثر ہی نہیں لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے مضبوطی سے خود میں قید کیے شاید دوبارہ سو چکا تھا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساری مزاحمتیں اس کی مضبوط پناہوں میں قید ہو کر رہ گئیں، جبکہ وہ اسے اپنے سینے میں بیچتا گہری نیند میں چلا گیا تھا، اور وہ اپنا آپ چھڑوا نہیں پائی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کل بھی 2 قسطیں آئیں تو آپ لوگوں نے دونوں قسطوں پر 1500 لائک کمپلیٹ کرنے ہیں، ورنہ کل ایک ہی آئے گی۔ اگر آپ لوگوں نے لائک کمپلیٹ نہیں کیے تو یاد رکھیے گا، تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، کیونکہ باہر بہت تیز بارش شروع ہو چکی ہے۔ تو اب کے لیے اللہ حافظ۔